اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور بےحد رحم کرنے والا ہے۔ اور آج زمین سزی بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور اوشین نیوز پر آج جس صورت کا انتخاب میں نے کیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ سورہ یوسف ہے۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت سے سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کے نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اسی صورت میں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بھیج دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پہ مہربان ہوا، اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنے وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہیں کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں یوسف کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اس کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو حضرت کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی صحابہ اکرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اس طرح حضرت کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اور سورہ یوسف کے علاوہ سورہ یوسف میں جو مضامین ہیں جن کے بارے میں نے بات کر لی ہے، ان کو میں اور ایک جائزہ پیش کر دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معلومات وحی الہی تھا۔ اس صورت سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ برادران یوسف کی سازش کو بیان کیا گیا ہے۔ داستان ذوالفقار کے ابتدائی مراحل ہے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے۔ پس دیوار زندہ گزرے ایام اور رفیقان زندگی کو دعوت توحید ہے۔ بادشاہ مصر کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ مقدمہ یوسف کی فائلیں پھر سے تفتیش کی میزوں پر، اور شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات، برادران یوسف کا مصر کی طرف پہلا سفر، اور بنیامین کے لانے کے وعدے کی پاسداری، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پدرانہ نصیحتیں۔ مصر میں دوبارہ آمد اور پیالہ گم ہونے کا تفصیلی تذکرہ، اترے ہوئے چہروں کے ساتھ گھر واپسی اور اپنی صفائی کے دلائل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحت پر اثرات غم، تیسری بار سفر کی تیاری، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو تلاش کرنے کا حکم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کرنا، بینائی کی واپسی، قدرت الہی کا ایک عظیم کرشمہ، خاندان یعقوب عرض مصر میں، غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، ایمان رکھنے کے باوجود مشرک یقین مانیے، تمام انبیاء اور رسل مرد ہی تھے، عذاب کی تاخیر پر انبیاء کی مایوسی، فکر انگیز مقام۔ یہ تمام موضوعات جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سارے کے سارے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس سے پہلے والے پیغمبروں پر بھی جو ہے عذاب نازل ہوتے رہے اور تکلیف ان پر آتی رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سرخرو کیا۔ اور یہ صورت جو ہے، یہ اور جب آپ کو غم پہنچے تو آپ غم کے واسطے بھی امت سے کو فائدہ اس صورت سے ملتا ہے۔ بے شک آپ رحمت العالمین ہیں، آپ کے غم کے وقت صورت یوسف نازل ہوئی، اور اس صورت نے قیامت تک کے انسانوں کے بے شمار غموں اور بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔ اس صورت میں اس صورت کے فوائد کیا کیا ہیں، تو
مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہم جن مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں ان مسائل سے نجات ہمیں ملتی ہے اگر ہم سورہ یوسف کو جو ہے ان کے فضائل اور اپنی کسی حاجت کے لیے اس کو اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاجت پوری فرمائے گا. تو یہ سورہ یوسف کے بارے میں آپ کو میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے. اور سورہ یوسف یا سورہ احسن القصص قرآن مجید کی 12ویں اور مکی صورت ہے جو 12ویں اور 13ویں پارے میں واقع ہے. حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القصص کے عنوان سے بھی بیان کرنے کی وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے. حضرت یوسف کا قصہ ہی ایسا قصہ ہے جو اول سے آخر تک قرآن مجید کی ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے اور آخر کے چند آیات کے علاوہ باقی تمام آیتیں اس قصے میں مختص ہیں. سورہ یوسف کے ہدف مخلص بندوں پر اللہ کی ولایت اور انہیں مشکل حالات میں عزت کے کمال تک پہنچانا ہے. اور یہ ترتیب کتابت اس کی 12 ہے. پارہ اس کا 12-13 ہے. نزول اس کا ترتیب نزول جو ہے وہ 53 ہے. مکی صورت ہے. اعداد و شمار میں آیات اس کی 111 ہیں. الفاظ 1795 ہیں اور حروف 7305 ہے. اور حضرت یوسف کے حالات زندگی کو صورت میں آخری چند آیات کے علاوہ باقی تمام آیات میں ایک ہی جگہ تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف دیا گیا ہے. حضرت یوسف کا نام قرآن مجید میں 27 مرتبہ اور ان میں سے 25 مرتبہ اسی صورت میں آیا ہے. یہ سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین داستان کہا گیا ہے اور یہ لفظ تیسری آیت سے اخذ کیا گیا ہے جس میں حضرت یوسف کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے. ترتیب اور محل نزول اس کا یہ ہے کہ سورہ یوسف مکی صورتوں میں سے جو ترتیب اور نزول کے اعتبار سے پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی 53ویں اور موجودہ مصحف کے مطابق 12ویں صورت ہے. یہ صورت 12ویں اور 13ویں پارے میں واقع ہوئی ہے. آیات کی تعداد اور دیگر خصوصیات کے اعتبار سے سورہ یوسف میں 111 آیات، 1795 کلمات، 7305 حروف ہے اور حجم کے اعتبار سے درمیانی صورتوں میں سے آتی ہے. اور جہاں تک اس کے مفاہیم کا تعلق ہے تو سورہ یوسف کے آخری چند آیات کے علاوہ باقی تمام آیات میں یوسف کی عبرت امیز عفت اور خودداری اور تقوی اور ایمان سے سرشار قصے کو بیان کیا گیا ہے. علامہ طباطبائی اپنی کتاب تفسیر المیزان میں سورہ یوسف کے اصل غرض اللہ تعالیٰ کی انسان پر ولایت، خاص کر مخلص انسانوں پر اللہ کی ولایت کو بیان کرنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا ایمان خالص قرار دے اللہ تعالیٰ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اور مشکل حالات میں جب اس کی ہلاکت کی ظاہری اسباب فراہم ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اسے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ اس کے سورہ یوسف کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے. اور یہ اس کے تاریخی یہ جو حضرت یوسف کا سورہ یوسف کا قصہ جو ہے متعدد حصوں میں بیان کیا گیا ہے. حضرت یوسف کا خواب دیکھنا اور اسے اپنے والد کے پاس بیان کرنے کا قصہ، حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد اور بھائیوں کو کنویں میں ڈالنا، حضرت یوسف کو کنویں سے نجات اور مصر میں فروخت کرنا، زلیخا کا یوسف پر عاشق ہونا، زلیخا کی رسوائی اور یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کو انگلیاں کاٹنا، یوسف کا جیل میں جانا اور 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر، مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر، یوسف کی بے گناہی کا ثابت ہونا اور قید سے رہائی ہو جانا، دربار مصر میں حضرت یوسف کو منصب ملنا، گندم لینے اور برادران یوسف کی مصر آمد اور بنی امین کو روکنا، بھائیوں کو اپنا تعارف کرانا اور حضرت کو بنی اسرائیل کو مصر آمد اور یوسف کے خواب کی تعبیر. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ، اور اس میں شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علامہ طباطبائی سورہ یوسف کے سبب اور نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے مکہ کے بعض مشرکوں کو ابھارا کہ وہ بنی اسرائیل کی شام سے مصر ہجرت کے بارے میں پوچھیں تو اس کے جواب میں سورۃ یوسف نازل ہوئی تھی. اور جو ہے علی بن احمد واحدی اپنی کتاب اسباب نزول قرآن میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیغام اکرم سے کہا کہ انہیں کوئی واقعہ بیان کریں تاکہ وہ مان جائیں کہ لوگوں کی اس درخواست پر سورہ یوسف نازل ہوئی اور اسے احسن الحدیث یا احسن القصص کا نام بھی دیا گیا ہے. اور سورہ یوسف کی بہت سی مشہور آیات ہیں، لیکن 108 سورہ یوسف کی 108ویں آیت اس سورت کی مشہور آیات میں شمار ہوتی ہے جس میں بصیرت اور آگاہی کے ساتھ پیغمبر اکرم کی بیعت کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور علامہ طباطبائی کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مذکورہ طریقہ اسی بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ پر خاص ایمان اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں صرف مخلص افراد اللہ کی عظمت کو جاننے والے اور بصیر لوگ شریک ہوں گے. اور اس کے جہاں تک فضیلت اور خواص کا تعلق ہے تو اس کے جو بھی سورہ یوسف کو ہر دن یا ہر رات پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں سے یوسف کی طرح حسین جو ہے وہ حسین محشور کرے گا اور اس دن کسی قسم کا خوف اس دن اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور اللہ کے نیک اور منتخب بندوں میں وہ شمار ہوگا. اور مجموع البیان میں ہے کہ پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جو بھی سورہ یوسف کی تلاوت کرے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو سکھائے اللہ تعالیٰ اس کی موت میں آسانی کرے گا اور اسے ایسی طاقت عطا کرے گا کہ پھر کسی مسلمان سے حسد نہ کرے گا. تو یہ پورا کا پورا میں نے آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتایا ہے. اور میں زیمن سزی بھی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پر.
اور یہیں سے کچھ نہ کچھ صورتوں کے بارے میں خود تھوڑی سی معلومات حاصل کرتی ہوں، اور پھر وہی معلومات میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی خامی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی طلبگار ہوں، اور آپ سب لوگوں سے بھی معافی اور درگزر کی توقع اور امید رکھتی ہوں، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں میرا کوئی ایسا علم ہے، بس میں ایک سیکھنے کا جذبہ ہے، قرآن پاک کو سیکھنا، اس کی تفسیر کو جاننا، اردو میں قرآن کو جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 1 سال سے تقریباً میں یہ کر رہی ہوں۔ تو 1 سال سے جتنے بھی میں نے صورتیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آخر میں شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جن کا چینل اوشین نیوز ہے، جس کے ذریعے میں یہ میسج یا یہ کا جو تفسیر ہے یا یہ فضائل ہیں قرآن پاک کے، ان کے بارے میں ان کو آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔